درود پڑھیے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الغالب لمقال الواصفین، الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المبلومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، آج کی اس مقدس اور متبرک مجلس عزا میں سورہ مبارک الرعد، جو کہ قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی 43ویں اور آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے سرنامہ بیان قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے۔ یہ ترجمہ میں نے مولانا
فتح محمد جالندری کا کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں گے، آپ کے گجرات سٹی کے بہت بڑے عالم دین حافظ سید امداد حسین شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی دینے کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس ہر کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ تشریف لائیے، بلند ترین صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ پیر مولا علی بسم اللہ، ویلکم۔ اور حضرت پیر محمد کرم شاہ بھیروی صاحب نے اپنے جد پاک کی اور دین کی خدمت کرتے ہوئے جو گلفشانی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے رسول کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اے کافرو میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرے وہ لوگ، یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ سید زادہ اپنے جد اقدس کی خدمت کر رہا کہ یعنی اس آیت سے اپنے جد کو ہٹا رہا ہے۔ کچھ ایسی ناخلف اولاد بھی تو ہوتی ہے نا۔ اچھا، زور لگانے کی بالکل ضرورت میں محسوس نہیں کر رہا، اور آپ بھی توجہ نہیں دے رہے۔ جو میں نے ہوم ورک کیا ہے اس پہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ میں نے بیسیوں کتب تفاسیر کو دیکھا ہے، مختلف قسم کے تراجم ہیں اور تفسیر بالرائے بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور تفسیر میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد علماء مومنین ہیں جن میں سر فہرست حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور ان کے بعد یہی لکھا ہے، آپ جا کے دیکھیے گا، تفسیر اٹھا کے دیکھیے گا، تفسیر ضیاء القرآن، رائٹر کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ بھیروی۔ انہوں نے کہا اس سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو سر فہرست ہیں مومنوں میں سے، جو سر فہرست ہیں مومنوں میں سے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور ان کے بعد باب مدینۃ العلم۔ تمہید استوار ہوگی۔ اب ایک ترجمہ اور سنیے اور تفسیر بھی سنیے۔ یہ شاہ صاحب قبلہ تو فرما چکے، اس سے مراد اصحاب ثلاثہ اور باب مدینۃ العلم ہے۔ جناب حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، آپ غور فرما رہے ہیں نا کہ میں نے ہوم ورک کیا ہے نا،
ویسے ہوا میں ہی مجلس پڑھ کے نہیں جاؤں گا. انہوں نے لکھا ہے، ترجمہ وہی ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی دینے کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب اس کی تفسیر کی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں. وہ فرماتے ہیں من عندہ علم الکتاب سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ توجہ نہیں دے رہے بھائی. دیکھیے مجھے زیادہ داد کی ضرورت ہرگز نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ دے سکوں، یعنی میں آپ کو داد دوں. اچھا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. نہیں موقع ملتا، اس دنیا کے جھمیلوں سے فرصت نہیں ملتی کہ آدمی ایک وسیع لائبریری بنائے، پھر اسے کنسلٹ کرے، پھر اس کا کمپیریزن کرے. تو نہیں ملتی. تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حوالے سے آپ کی خدمت کر سکیں. صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. غور فرمایا حضور نے. عزیزان محترم، مولا کائنات خطیب منبر سلونی ارشاد فرماتے ہیں پوچھو پوچھو مجھ سے. مجھ سے میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. یہ روایت آپ کی کروڑوں مرتبہ سنی ہوئی ہے. پوچھو پوچھو مجھ سے، میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. ایک شخص مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، بہنوئی تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. کہتا ہے علی تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، تو اب بتاؤ کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں اور میری داڑھی کے بال کتنے ہیں. غور فرمائیے گا. اس سے پہلے مولا کائنات ارشاد فرما چکے تھے کہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں ایک فارمولہ بتاتا ہوں جس سے تم اپنے گھروں میں نور کھینچ کے لے جاؤ گے. غور فرما رہے ہیں حضور؟ ہاتھ اٹھا کے. اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ یہ جو آبشاریں بہتی ہیں، یہ جو جھرنے بہتے ہیں، ان جھرنوں سے نور کھینچ کے اپنے گھروں کو روشن کرو. اور بہت دیر کے بعد مولا کائنات نے جو یہ فارمولہ بتایا تھا اسی پہ عمل کرتے ہوئے سائنٹسٹ ابن الحسیم نے بجلی ایجاد کی تھی. غور فرمایا حضور نے؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کہ میں تمہیں اگر بتا دوں تو تم گن لو گے. ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے آخری آدمی، تو تم گن لو گے. اب بولتی تو بند ہو گئی نا جب مولا نے کہا کہ تم گن لو گے. تو مولا کہتے ہیں میں صرف یہ نہیں جانتا تیرے سر اور داڑھی کے بال کتنے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے سر کے ہر بال کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو تجھ پہ لعنت کرتا ہے.
جزاک اللہ، شکریہ۔ آخری آدمی تک پوری طاقت سے جواب دیجیے گا۔ اتنی بلند صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور تیری داڑھی کے جتنے بال ہیں، داڑھی کے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو تمہیں گمراہ کرتا رہتا ہے۔ غور فرمایا حضور نے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، مجھے تیرے وجود سے آل محمد کی دشمنی کی بدبو آتی ہے۔ ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کا وقت نہیں ہے دامن وقت میں، وقت کی کم ظرفیت میں اتنی گنجائش کہاں کہ میں تفصیل اور ڈیٹیل میں جا کے گفتگو کر سکوں۔ میں اپنے بھائی کو بھی زیادہ طویل زحمت نہیں دینا چاہتا اور آپ کو بھی زیادہ طویل زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا۔ اب غور فرمائیے گا، ایک دن مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی تو نہیں۔ پھر بھی مولا کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا جو آپ کی پسندیدہ ہے، آپ کی فیورٹ ہو، کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا۔ تو مولا کائنات نے یہ آیت پڑھ کے کہا، ارے دیکھو میری سب سے پسندیدہ فضیلت یہ ہے کہ وحدہ لا شریک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ گواہی دینے کے لیے وحدہ لا شریک نے مجھے برابر کا شریک رکھا ہے۔ جیو سلامت رہو، ہر چشم بد سے محفوظ رہو۔ پروردگار تمام مومنین کی تمام تر تمناؤں کو حضرت سرکار سلطان کربلا کے دربار سے پورا فرمائے۔ اپنے دامن مراد بھر کے اٹھو اس مجلس سے۔ کہتے ہیں یہ میری پسندیدہ فضیلت ہے کہ عادل نے مجھے رسول کی رسالت پہ گواہی دینے کے لیے، رسول کی رسالت پہ گواہی دینے کے لیے برابر کا گواہ رکھا ہے۔ غور فرمایا یہ چھوٹی فضیلت ہے۔ تو اب میں حضرت پیر محمد کرم شاہ بھیروی صاحب سے دستے ادب جوڑ کے کہوں گا کہ کوئی اپنا پیارا لے آؤ، کوئی اپنا پیارا لے آؤ اور دیکھیں کہ اللہ اسے کہاں رکھتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے آخری آدمی تک جواب دیجیے۔ وہ عادل نے ہر شے کو اس کی پراپر جگہ پہ رکھا ہے، جسے جہاں رکھا ہے وہ وہیں رہنے کے قابل تھا۔ کسی کو درود کے قابل رکھا ہے اور کسی کو اظہار برات کے قابل رکھا۔ ہماری ممبر کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہمیں اشاروں اور کنائے میں گفتگو کرنا پڑتی ہے، اور مولا کائنات کا ارشاد سنا دوں، یہ آپ کے لیے میسیج بھی ہے۔ ارشاد ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جو اشارے اور کنائے میں کیا جائے۔ آپ مشتعل بھی ہو جاتے ہیں، جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، تو میرا میسیج یہ ہے
کہ جذباتی نہ ہوا کریں، بلکہ اشارے اور کنائے میں بات کر کے گزر جایا کریں۔ وہ لطیف بات ہوتی ہے، وہ باریک بات ہوتی ہے، وہ سریلی بات ہوتی ہے، وہ سٹھو بات ہوتی ہے۔ ٹھیک؟ اچھا، مولا چٹ کرے دشمنان محمد و آل محمد، دشمنان محمد و آل محمد پہ لعنت، صلوات بر محمد و آل محمد۔ کتنی دیر ہو چکی ہے مجھے پڑھتے ہوئے؟ ذرا وقت بتا دیجئے پلیز۔ جی 25 منٹ ہوئے؟ لیں آخری روایت سنیں، انہوں نے 30 منٹ کا مجھے کہا تھا، ابھی تو میں تمہید بھی استوار نہیں کر پایا ہوں اور وقت تمام ہو گیا۔ 20 منٹ ہوئے ہیں، 10 منٹ ہیں میرے۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ آپ کو ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں، ولایت کے سلسلے کی روایت ہے۔ بسم اللہ جی، بہت شکریہ۔ دیکھیے، مولا علی کائنات جو ہیں، مولا علی کائنات، یہ اللہ کے واحد بندے ہیں۔ اب مجھے ماریے گا نہیں، میں نے بندہ ہی کہا اور بندہ بندہ ہی کہتے رہیے، اسی میں خیریت ہے، ورنہ بھٹک کے کہیں وہ منزل نہ آ جائے جہاں پہ نصیری پہنچ گیا۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مولا کا خطبۃ البیان عام آدمی اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اس سے پہلے، خطبۃ البیان سے پہلے حدیث طارق پڑھنا ضروری ہے، جو طویل ترین حدیث ہے امام کی فضیلت کے سلسلے میں، وہ خطبۃ البیان سے پہلے ہے، تو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ خیریت اسی میں ہے کہ بندہ بندہ کہتے رہیے، ورنہ بھٹک کے وہ منزل نہ آ جائے جہاں پہ نصیری پہنچ گئے۔ اس لیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ علی کی فضیلت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ جس پہ خدا کا شبہ ہوتا ہے، اور علی کی فضیلت کے لیے یہ کم ہے کہ جس کی ذات پہ شک ہوتا ہے کہ یہ خدا ہے۔ اور آگے چل کے انہوں نے شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شافی مرتے مر گیا مگر یہ نہ فیصلہ کر پایا کہ علی اس کا اللہ ہے یا اللہ اس کا علی ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہر بات ود ریفرنس کروں گا، اور جو آیت پڑھوں گا اس کی ریئل کوٹیشن دوں گا۔ بس مختصر سی زحمت سماعت۔ اور مرزا غالب نے کیا کمال کا ایک مقطع کہا ہے، ایک غزل کا۔ وہ کہتے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ اچھا بسم اللہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعروں کی مقدار ذرا کم کریں اور نعروں کا معیار ذرا بلند کریں۔ ایک آدھ نعرہ آ جائے تو کافی ہے، لیکن ایسا نعرہ غور فرما رہے ہیں حضور؟ وہ کہتے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ غالب کہتے ہیں کہ مجھے علی سے اللہ والی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟
مجھے علی سے اللہ اور رسول اللہ والی خوشبو آتی ہے، اور اس لیے میں ہر وقت علی کی بندگی میں مصروف رہتا ہوں۔ ہائے ہائے، اقبال نے کہا فیض اقبال ہے اسی در کا، بندہ شاہ لا فتح ہوں میں۔ اقبال بھی بندہ شاہ لا فتح، غالب بھی بندہ شاہ لا فتح، میں اور آپ غالب اور اقبال ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، تھوڑا سا جاگنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے بندے ہیں، مرتضیٰ کے بندے ہیں، مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، مرتضیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ غور نہیں فرمایا حضور نے؟ اور علی کائنات عالم میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا دل ہر تمنا سے خالی، یعنی کسی فضیلت کی بھی تمنا علی کے دل میں نہیں ہے، نہ اس دنیا کی نہ اس دنیا کی۔ اس لیے کہ علی سے کم تر درجے کے جو چھوٹے لوگ تھے وہ اس دنیا کی طرف تھوکتے نہیں تھے۔ تو میرے مولا نے 1 2 3 طلاقیں دی تھی اور کہا تھا اے دنیا جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، کسی اور کو دھوکہ دینا۔ غور فرما رہے ہیں حضور؟ مجلس تمام ہوئی، صفحہ نمبر 198 ہے، مجلس تمام ہوئی۔ 2 جملے مجھے مصائب کے کہنے ہیں۔ ربط مصائب کے لیے میں نے کبھی کتاب کا سہارا تو لیا نہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ میں بہت ضروری سمجھتا تھا اس پر آشوب دور میں۔ اس لیے بھائی اپنے عزت و وقار کو بچانا بھی مقصود ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ مجلسیں پڑھنا مقصود نہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے الولایت الثالثہ، الولایت الثالثہ۔ ہے آپ میں سے کسی کے پاس؟ نہیں؟ یہ باہر کے ملک سے منگوائی ہے میں نے۔ وفضائل امیر المومنین علی علیہ السلام۔ بس ربط مصائب کے لیے ایک جملہ سنیے۔ جب سرکار امام زین العابدین علیہ السلام، بلند صلوات بھیجے، تکلف نہ کرے درود پڑھنے میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام شام کی قید سے رہا ہو کر کربلا پہنچے تو وہاں ایک شخص کو مجاور پایا جو لشکر یزید سے تھا۔ تو امام نے اس سے کچھ پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں 11 محرم کو کسی کام کے لیے کربلا میں ٹھہر گیا تھا۔ جب شام ہوئی تو مقتل سے ایک کٹے ہوئے گلے سے اذان کی صدا بلند ہوئی، اذان کی صدا بلند ہوئی، اور جس میں یہ گواہی تھی، توجہ سے سنیے گا، اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ۔ حسین ابن علی کا لاشا تھا، وہ کہتا تھا میں حیران ہوا، یہ تو وہی گواہی ہے جسے ختم کرنے کے لیے ہم نے ساری آل رسول کو ختم کر دیا تھا۔ میرے مظلوم امام سید سجاد، سید سجاد فرماتے ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام کا زندان۔ کہتے ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام
تک کہ سارے راستے میں میری 4 سالہ معصومہ بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی. مجلس میں نے تمام کر دی. میری بہن کے سوال، اگر وقت ہوتا تو میں ڈیٹیل میں مصائب پڑھتا. زندان شام ایسا تھا کہ خود سید سجاد فرماتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے جو سفر شام تھا، اس سفر کو دیکھتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا، میرا سلام ہو ان اہل حرم پہ، ان بے مکنہ و بے پردہ بیبیوں پہ میرا سلام ہو کہ جنہیں لک و دک صحراؤں اور پہاڑوں سے گزارا گیا اور شہر بشہر کوچہ بکوچہ در بدر پھرایا گیا. میرا سلام ہو ان کے چہروں پہ کہ جن کے چہرے سورج کی تپش اور تمازت سے جل گئے تھے. اور زندان شام ایسا تھا جہاں نہ ہوا لگتی تھی. امام سجاد فرماتے ہیں جب بارش برستی تھی تو وہ قیدیوں پہ برستی تھی، جب دھوپ پڑتی تھی تو وہ قیدیوں پہ پڑتی تھی. آل رسول کے پوست کھال اترنا شروع ہو گئی، چہرے پھٹ گئے. سوگواران حسین. اسی زندان میں سید سجاد سے معصومہ بہن نے سوال کیا. ایک دن صبح اٹھی، دیکھا کہ پرندے صبح صبح جا رہے، اور پرندوں کو دیکھ کر معصومہ نے سوال کیا، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، اور میرے جگر کے ٹکڑے میری بہن، یہ پرندے دانہ دنکا چگنے جا رہے ہیں. پھر شام ہوئی، شام کو پرندوں کو واپس آتے دیکھ لیا شہزادی نے. کہا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے؟ کہا بیٹی یہ اب گھونسلوں کو جا رہے ہیں، اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو بھی جا رہے ہیں. تو شہزادی کہتی ہیں بھیا کیا قیدی بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں کہ یا قید میں ہی مر جاتے؟ بس 2 جملے سنوں. ایک دن شہزادی نے اپنے بھائی سے، یہ مجلس تمام ہوئی، یہ روایت سنا کے مجلس تمام کر رہا ہوں. ایک دن شہزادی نے اپنے بھائی عابد بیمار سے کہا، بھیا پیاس کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، شہزادی کی پیاس کی دنیا میں کوئی تاریخ مدت معلوم نہیں کر سکا کہ حسین کی یہ پیاسی بچی کتنی دیر پیاسی رہی ہیں. جب غسل دیا جا رہا تھا نا تو جسم پہ پانی پڑا تو لاشا تڑپا اور تڑپ کے کہا کہ مجھ پہ پانی نہ ڈالو، میرا چھوٹا بھیا پیاسا اٹھ گیا. بس سوگواران حسین قیامت ہو گئی. شہزادی کہتی ہیں بھیا پیاس کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ کہا بہنا 4 حالتیں ہوتی ہیں. کہا بھیا پہلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ کہا بھیا بہن پیاس کی پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ پیاسے کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا ہے. کہا پیاس کی دوسری حالت کون سی ہوتی ہے؟ کہا میری پیاری بہنا پیاس کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی سے نکل کے پھڑکتی ہے. کہا بھیا پیاس کی تیسری حالت کون سی ہوتی ہے؟ کہا بہنا پیاس کی تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ پیاسے کی زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے. کہا بھیا
پیاس کی چوتھی حالت کون سی ہوتی ہے؟ کہا بہن پیاس کی چوتھی حالت یہ ہوتی ہے کہ پیاسے کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ معصومہ نے اپنے ننھی ننھی کھلائیاں آگے بڑھا کے کہا او میرے بھیا سید سجاد، آپ یہ بیمار، مجھے پیاس کھا گئی، دیکھو میرا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَصَبْرًا عَلَى بَلَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ ملک کے بہترین نامور جناب عاشق بی اے صاحب کے چشم